کیا جنات چوری کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. میرے پاس ابھی بھی کسی سے کوئی سامان آیا ہوا ہے, انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر بات کروں, کہ ان کے گھر کے اندر تقریباً کوئی ان کے باپ دادا کا چھوڑا ہوا تقریباً کوئی گولڈ تھا, اور وہ گولڈ بھی اس قدر زیادہ تھا کہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 22-23 تولے تھا. 22-23 تولے زیور تھا, اور وہ ان میں سے انہوں نے کہا کہ اب گھر کے اندر صرف کوئی آدھا تولا یا 1 تولا رہ گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ہم بستری کرتے ہیں خواتین کے ساتھ, ان کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں؟ بالکل, سوال جو آپ کا آیا ہے یہ بہت خطرناک سوال ہے, اور اس سوال کا جواب پوری ایمانداری سے دوں تو آپ حیران ہو جائیں گی. بالکل عورتوں کے ساتھ جنات کا ہم بستری کرنا ثابت بھی ہے, اور ہزاروں خواتین میرے پاس خود علاج کے لیے آئی ہیں جن کے ساتھ جنات باقاعدہ طور پر غلط حرکتیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اور غلط طریقے سے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں لوگوں کے سوالات پر. جی بالکل ضرور. لوگ کہتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جنات نظر آتے ہیں, ہمیں سایہ نظر آتا ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھی خواتین کی بھی باتیں سنیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی چیز گزرتے ہوئے نظر آتی ہے, ہمیں کسی سائے کا جو ہے وہ عکس نظر آتا ہے, کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی ہے. تو کیا اتنی آسانی سے جو ہے وہ سائے نظر آنے لگ جاتے ہیں؟ ہماری پاکستانی عوام کو بہت زیادہ ہی کچھ نظر آتے ہیں, اور دوسرا تیسرا بندہ کہتا ہے ہمیں نظر آتے ہیں. آپ درست فرما رہی ہیں. اس میں نا آپ کے سوال کے 2 حصے کر دیتا ہوں جواب دینے کے لیے. پہلا حصہ وہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھریلو خواتین ہیں, کام پر نہیں جاتی, گھر پر ہی رہتی, اور عمومی طور پر وہ گھر میں فارغ ہوتی. بچے مثلا تھوڑے ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں یا بچے نہیں ہیں, تو وہ زیادہ تر اپنا ٹائم جو ہے نا وہ گھر میں ویلی رہ کر گزار رہی ہوتی ہیں. خاوند کام پہ چلا گیا, وہ اکیلی ہیں. ایسی خواتین جو ہے نا ان کے پاس جنات جادو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں فارغ بیٹھے بیٹھے. ان کو ایسے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی گزرا ہے یہاں سے. اکیلی ہوتی ہیں گھر میں, تو اس لیے ان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی گزرا ہے. یہ ان کا وہم ہوتا ہے, اور وہم کا علاج نہیں ہے. اچھا, وہم کا علاج آپ اپنے آپ کے ساتھ خود آپ کمپرومائز کریں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. اب ایک بڑا عجیب قسم کا وہم ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرے وہ دوست بھی سن رہے ہوں گے. ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہم کتابیں پڑھ رہے تھے, قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے, کتابیں پڑھ رہے تھے. کتابوں والے سال میں میرا خیال ہے کہ 3را سال تھا یا 4تھا سال تھا, مجھے یاد نہیں ہے سال کا, آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہماری شرط لگ گئی. شرط کیا لگی کہ ہم جو ہے نا, حالانکہ شرط لگنا حرام ہے, ایسے کمنٹس میں نہ کرتے رہنا, یہ ایک تفریح کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایسی باتیں کر لیا کرتے تھے کہ ایک قبرستان تھا, بہت پرانا قبرستان, 100 سال سے زیادہ پرانا قبرستان تھا. کہاں پر؟ اور فیصل آباد کے اندر. اور وہاں پر ہمارا یہ طے پا گیا کہ ہم رات وہاں پر جا کر سوئیں گے, قبرستان میں. جو سوئے گا اور جو صبح صحیح سلامت اٹھے گا, اس کے بارے میں پورے علاقے میں, پورے گاؤں میں یہ مشہور تھا کہ جی اس قبرستان میں جنات رہتے ہیں, لوگ دن کو بھی نہیں ڈرتے جاتے. جو بندہ نہیں سو سکے گا وہ سب کو کھانا کھلائے گا, یہ طے تھا بس. اب جو سو گیا اس کو انعام ملے گا, جی اس کو سارے اپریشیٹ کریں گے, شاباش کریں گے, اور جہاں پر وہ کہے گا ہم اس کو کھانا کھلائیں گے. اب یہ کھانا کھلانے تک محدود تھا, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی, تو نہ کوئی پیسوں کی شرط تھی, نہ کوئی ایسی بات تھی. اس قبرستان میں اور میرا ایک دوست تھا, ہم تقریباً 7-8 لڑکے گئے, اور کچھ لڑکے درمیان سے واپس آ گئے, اور وہاں پہنچتے پہنچتے نا ہم 2 لڑکے رہ گئے تھے, ایک کھانے وال کا, ایک میں. ٹھیک ہے. اور ہم نے اتنا مزے سے, ہم نے جا کے نا ایک اپنا بستر ہوتا تھا, کیا ہم نے ایک تکیہ تھا, اور ایک ہماری چادر تھی لینے کے لیے, یا ایک نیچے بچھانے کے لیے ایک چٹائی تھی. یہ 3 چیزیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں, ہم جا رہے ہیں. ہم نے جا کے آرام سے بچھا کر, اس وقت موبائل نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ کیمرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, تو آرام سے سوئے. صبح آرام سے اٹھ کر ہمیں اس طرح مطلب فیل ہی نہیں ہوا, ہمیں نماز بھی صبح کی ہماری قضا ہو گئی, اتنا مزے سے ہم سوئے قبرستان میں. اور میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں, میں آپ کی پوری دنیا سے میں مخاطب ہو کے کہتا ہوں, مجھے دنیا کے کسی بھی قبرستان میں آپ کہیں, میں شرطیہ جا کر سونے کے لیے تیار ہوں. آپ جتنا مرضی قبرستان کہیں, جنات رہتے ہیں, چڑیلیں رہتی ہیں, یہ رہتی وہ رہتی ہیں, میں خوشی سے کے ساتھ جا کے سوؤں گا. پھر کیا ہوا آگے؟
کچھ بھی نہیں. ہم صبح آئے تو لوگوں نے خیال یہ کیا کہ جی سورج تو نکل آیا, اب وہ بندے نہیں آ رہے, کو پتہ کریں اندر کون ہے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں, ہم تو سو رہے تھے. ہم جب اٹھے, ہم نے اٹھ کر بسترے لپیٹے, ہم نے اپنے وہ اٹھا کر آئے تو ہمارے آدھے سے زیادہ لڑکے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ یار یہ قبرستان سے نکلیں گے. اب ہم جب نکل کر آئے, انہوں نے دور سے دیکھا کہ یار یہ تو صحیح سلامت آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک وہم ہوتا ہے. اگر آپ نے جنات کے ساتھ لڑنا ہے تو آپ کو اعصابی طور پر, روحانی طور پر آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. اگر آپ مضبوط ہیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا جن بھی آپ کا غلام بن کر رہے گا. اس کی واضح مثال قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جن تھے, نہ کہ کبھی بھی کوئی قرآن میں, حدیث میں کوئی روایت, کوئی آیت ایسی نظر نہیں آتی کہ جنوں کے غلام جو ہے وہ انسان رہے ہوں. یہ ملتا ہے کہ انسانوں کے غلام جن رہے ہیں, جنوں کے غلام انسان نہیں رہے. جب انسان اپنے آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ آقا نے فرما دیا کہ تم اشرف المخلوقات ہو, سب سے, تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق تم ہو, اشرف ہو, اعلیٰ ہو, عمدہ ہو, مضبوط ہو, طاقتور ہو. جب ساری طاقتیں اس مخلوق کو حضرت انسان کو دے دی گئی ہیں, پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں ان چیزوں سے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا. نہ تو جنات ہمارے پکڑ سکتے ہیں, نہ ہمارا, یہ تب ہی پکڑتے ہیں ہمیں جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. دوسرا, آپ نے سوال کے اندر یہ کہا کہ پاکستان ہی کے اندر ہمیں سائے نظر کیوں آتے ہیں. میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں, سراسر جھوٹ ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان سے باہر جتنے ممالک ہیں, گوروں کے ملکوں کے اندر جنات کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے. یہ میری پوڈ کاسٹ جو لوگ سن رہے ہیں, باہر بھی لوگ سنتے ہیں میری پوڈ کاسٹ, یورپ کے اندر, لندن کے اندر, امریکہ کے اندر, جو پامسٹ ہے نا, جو آپ کو اپنا ذائچہ بتاتے ہیں, جو آپ کو جنات سے محفوظ رکھتے ہیں, وہ صرف, حالانکہ ہاتھ دیکھنا حرام ہے اسلام میں نا, ہاتھ کی لکیریں دیکھنا, ہاتھ کی لکیروں کو جانچنا, دکھانا, کسی کو دیکھنا, یہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس سے فال نکالنا منع فرمایا. لیکن ان کا $100 ہے ہاتھ دیکھنے کی فیس, کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. اور اب تو میڈیا کا زمانہ ہے, ویڈیوز موجود ہیں, آپ لوگ دیکھیں, تسلی سے دیکھیں. اتنے جنات کے ان کے واقعات ہیں, اتنے جادو کے ان کے واقعات ہیں, اتنے میجک کے ان کے واقعات ہیں. اگر یہ گوروں کے اندر جنات, جادو ٹونا نہ ہوتا نا, تو آپ سمجھ لیں کہ لفظ میجک گوری زبان میں ہی نہ ہوتا. کتنی بڑی بات, لفظ یہ میں نے آج نوٹ کیا, آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نوٹ کہ نہیں کیا لفظ میجک ہی نہ ہوتا. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, صحیح ہے. اب آپ دیکھیں کہ لفظ میجک ہی نہ ہوتا. آپ مجھے بتائیں, چلے میرا سوال ہے, آڈینس سے سوال ہے, لوٹے کی انگلش کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا. نہیں پتا نا, بہت سارے کام لوگوں نے. اچھا, یہ لفظ جب لوٹا ہمارے پاس آیا, انگریزوں کے پاس بھی گیا ہوگا, انہوں نے بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے پھر اس کا نام تجویز کیا کہ اس کو ہم نے کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جادو ان کے پاس ہے, ان کے مذہب میں چیزیں ہیں, جنات ہے. کیا یہ جتنے بڑے بڑے وہ پروگرام کرواتے ہیں جن میں وہ میجک دکھاتے ہیں, تو ان کا یقین ہے نا, تو میجک دکھاتے ہیں نا, وہ جادو پر یقین رکھتے ہیں نا, ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, جنات ہوتے ہیں. سائنس بھی مانتی جنات ہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. میرے سامنے ایک ویڈیوز گزری, ایک سائنس پر بلیو کرنے والے ایک ملحد باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی یقین ہے کہ جنات ہیں دنیا میں. بھئی جنات کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو جادو, جنات, یہ چیزیں موجود ہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو ہمارے یہاں غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ یہ جادو جنات صرف انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہی ہے, کہیں اور نہیں. گوروں میں ہے, عربوں میں ہے. آج کل تو آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, افریقہ میں کتنا پائے کا جادو ہے. افریقی کتنا جادو کر کے دکھاتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, باقاعدہ طور پر دکھاتے ہیں, ماہر ہیں جادوگر کے. انڈونیشیا میں ہے, اسپین میں ہے, اٹلی میں ہے, فرانس میں ہے. میں گورے, کئی میرے دوست ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں. کرسچنوں کے اندر علاج کرنے والے موجود ہیں, اور بدھسٹ کے اندر علاج کرنے والے موجود ہیں. برما کا میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میرا ایک دوست ہے وہ بدھسٹ ہے, برمی ہے, اور وہ کہتا ہے لوگوں کا علاج کرتا ہے. لوگ اس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں, رہنما سمجھتے ہیں, علاج کرواتے ہیں اسے. چائنیز کے اندر جادوگر ہیں,
چائنیز کے اندر علاج کرنے والے بھی موجود ہیں، مطلب ہر جگہ ہر مذہب میں، ہر تمدن میں، ہر گلی میں، ہر علاقے میں، دنیا کے ہر جگہ پہ موجود ہیں جن کے اوپر لوگ جادو کرتے ہیں، جادو ہوتا ہے، اس کے معالج بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جادوگر نہیں ہیں، لیکن جادو کا علاج کرنے والے معالج ضرور ہیں، اور وہ بھی ہم نے، اللہ پاک نے جو آسمانوں سے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جتنے علوم نازل کی ہیں، ان علوم کا بھی سردار علوم قرآن کا علوم ہے۔ ان کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کتاب اللہ ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے تگڑا علاج قرآن کا علاج ہے، نوری علاج ہے، نہ کہ ناری ہے۔ جنات اور شیطان، ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ لفظ شیطان کو شیطان کہا گیا، یہ اس کی شرارت سے کہا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، شیاطین جتنے بھی ہیں وہ جنات ہیں۔ کس طرح کہ جو شیطان ہے یہ پہلے فرشتوں کے اندر رہتا تھا، اور اسی طرح چھوٹے بڑے جن جنات سارے فرشتوں کے ساتھ ان کا اختلاط تھا، بیٹھنا تھا، اٹھنا تھا، آنا جانا تھا۔ اور جو شیطان تھا یہ اللہ کی اتنی بڑی عبادت کرتا تھا، اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا بھی سردار بنا رکھا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے اس قوم کو، اس امت کو، اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو مخلوقات بھیجی ہیں ان میں سے ایک مخلوق شیطان یعنی کہ جنات کی مخلوق ہے، جس کو سورہ بقرہ کے اندر تلاوت فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا، اور حضرت انسان میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو پیدا کیا، تو جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو اللہ نے شیطان کو کہا، یعنی کہ اللہ نے جن کو کہا، فرشتوں کو، جن کو کہا کہ تو ان کا سردار ہے، تم بھی اور فرشتے بھی۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہا تم بھی اور فرشتے بھی سجدہ کریں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، شیطان ابلیس کے۔ اب شیطان ابلیس نے انکار کر دیا کہ اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آگ اور مٹی کا کیا؟ آگ تو طاقت والی ہے، آگ کی طاقت تو زیادہ ہے، مٹی کی تو طاقت نہیں ہے، تو یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، میں اس کو تکبر کیا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو جاؤ میرے دربار سے نکل جاؤ۔ تو اس لیے دنیا میں جتنے بھی جنات ہیں ان کے اندر شرارتی جن بھی ہیں، نیک جن بھی ہیں، ایمان لائے ہوئے جنات بھی ہیں، مسلمان جنات بھی ہیں، اور کافر جنات بھی ہیں۔ اس لیے ہم ان کو جو قرآن نے ٹرم یوز کی ہے ہم بھی وہی ٹرم یوز کرتے ہوئے شیطان کو، جنات جتنے بھی ہیں ان کو شیاطین کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ کیا جنات چوری کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ میرے پاس ابھی بھی کسی سے کوئی سامان آیا ہوا ہے، میں انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر بات کروں، کہ ان کے گھر کے اندر تقریباً کوئی ان کے باپ دادا کا چھوڑا ہوا تقریباً کوئی گولڈ تھا، اور وہ گولڈ بھی اس قدر زیادہ تھا کہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 22-23 تولے تھا، 22-23 تولے زیور تھا، اور وہ ان میں سے انہوں نے کہا کہ اب گھر کے اندر صرف کوئی آدھا تولا یا 1 تولا رہ گیا ہے، باقی سارے کا سارا غائب ہو گیا ہے۔ گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر جب پہلا تولا غائب ہوا نا گھر کے اندر سے، تو گھر کے اندر ان کے گھر کے اندر نا، میں چونکہ نام نہیں لے رہا ہوں تو اس لیے ان کو کوئی قباحت نہیں ہوگی، ان کے گھر کے اندر 4 افراد ہیں، ان کی والدہ ہے، ایک بیٹی ہے، اور ایک بیٹا ہے، اور ایک بہو ہے، یہ 4 افراد ہیں بس۔ کوئی گھر کے اندر 5واں فرد نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے نہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنی میڈ رکھی ہوئی تھی اس سے پہلا جو ان کا تولا غائب ہوا نا 1 سونا، اس کے غائب ہونے سے پہلے انہوں نے میڈ رکھی ہوئی تھی، وہ میڈ انہوں نے نکال دی اس کے غائب ہونے کے بعد، اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم کیمرے لگائیں گے۔ انہوں نے گھر کے اندر واش روم چھوڑ کر ہر جگہ کیمرے لگائے، واش روم چھوڑ کر ہر جگہ کیمرے لگائے، ایون کہ ڈرا کے اوپر انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے جہاں پہ سونا رکھا ہوا ہے، سونا غائب ہو گیا۔ فوٹیج چیک کی، کیسے غائب ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس ڈرا کے اوپر لگایا تھا، کوئی کھولے گا تو بھائی نظر آئے گا نا، چھت کے اوپر لگا ہوا ہے، سامنے ڈرا بنا ہوا ہے، کوئی کھولے گا تو پتا چلے گا، رکھا ہے نکلا نہیں ہے۔
سائنس کیا کہتی ہے آپ کی؟ رکھا ہے رکھا ہے نکلا نہیں ہے، کوئی اس کے پاس نہیں گیا، کیمراز ہیں، میڈ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے دیکھنے کے لیے، اس سونے کو کبھی ہریالی لگ سکتی؟ کبھی بھی نہیں لگ سکتی. دھات ہے نا سونا، نہیں لگنی چاہیے نا، اس کو ہریالی لگی ہوئی. جب وہ لے کے جاتے ہیں کسی سنیار کے پاس تو سنیارا کہتا ہے کہ یہ تو سونا ہی نہیں ہے. جو بچ گیا ہے وہ ہمارے پاس بھی آیا، انہوں نے کہا جی یہ سنیارے اس کو سونا نہیں مان رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کو چیک کریں کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کسی نے کی ہے، یعنی کہ وہ سارے سونے میں سے 1 تولہ بچا ہوا ہے. 1 تولہ بچا ہوا ہے 22-23 تولے میں سے، اور رکھا بھی گیا ہے، نظر نہیں آیا کوئی نکالتے ہوئے. اچھا آپ نے یہ بتایا، یہ میرا سوال اس لیے تھا کیونکہ مجھے کسی نے ان باکس میسیج کیا اور اس نے کہا کہ جی میں اگر اتنے پیسے رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں تو میں جب صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں تو میرے اتنے پیسے کم ہوتے ہیں، جبکہ گھر میں کوئی فرد نکالنے والا موجود نہیں ہوتا، میرے تکیے کے نیچے میرا والیٹ یا پیمنٹ پڑی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. شیطان جو تھا نا، اس نے اللہ پاک سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو زمین پہ رہتے ہوئے میں ان کو ورگلاؤں گا، میں ان کو گناہ کی طرف لے کے جاؤں گا. اللہ نے اس کو کہا تھا جا تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت ہے، تم میرے بندوں کو گمراہ کر، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے، شیطان انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بہترین شیطانی اس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر کے اندر لڑائی ڈلوائے. اور لڑائی گھر کے اندر تب ڈلتی ہے جب گھر کے اندر بہو آتی ہے، زیور غائب ہوتا ہے، پیسے غائب ہوتے ہیں، رزق کی بندش لگتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ منوس آ گئی ہے، جبکہ وہ تو بیچاری رزق لے کر آتی. رزق کہا نہیں جاتا، ہمارے بڑوں سے آپ نے مثال سنی ہے کہ رزق عورت کے نصیب کا، اولاد مرد کے نصیب کی. عورت تو رزق لے کر آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ رزق کی کمی، حضور نے فرمایا جاؤ نکاح کرو. وہ گئے نکاح کیا، پھر آئے کہا یا رسول اللہ ابھی بھی کمی، حضور نے کہا پھر جاؤ نکاح کرو. وہ پھر گئے نکاح کی، پھر آئے یا رسول اللہ ابھی بھی کمی ہے، عرصے کے بعد آتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ابھی بھی کمی ہے، حضور نے فرمایا پھر جاؤ نکاح کرو. اب جب چوتھی مرتبہ وہ نکاح کر کے واپس آئے، یا رسول اللہ اتنا رزق ہے کہ آپ دعا کریں اللہ کسی اور کو دے دے، میرے پاس تو رزق ہی نہیں سنبھالا جا رہا. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی اس طرح ہے کہ نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کی میں واضح مثال آپ کو دے دیتا ہوں. نکاح کرنے سے پہلے لڑکا کیا کما رہا ہوتا ہے؟ 20,000 30,000. نکاح کرنے کے بعد ماشاءاللہ بچوں کے، بیوی کے اخراجات، سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے مہینے کا گھر کا خرچ پورا ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب عورت اپنا نصیب لے کر آتی ہے. تو یہ کنسیپٹ ختم کر دینا چاہیے کہ گھر کے اندر آنے والی بہو جو ہے نا وہ بد نصیب ہے، وہ بڑے اچھے نصیب لے کر آتی ہے. اور عورت آتی ہے گھر کے اندر، آتی گھر کے اندر پیسے کی ریل بیل شروع ہو جاتی ہے. آپ جب اس کو بیٹی بنا کر رکھتے ہیں تو اللہ مزید پیسے عطا فرماتے ہیں، جب آپ اس کو بہو بنا کے رکھتے ہیں تو پھر پیسے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے کہ جو گھر جنت بن گیا تھا، کیوں بن گیا، اب اس جنت کو جہنم میں تبدیل کرنا ہے، تو وہ گھر کے اندر شرارت کرتا ہے. یا سب سے پہلے بہو جو ہوتی ہے اس کے پیسے نکال لے گا. بہو خاموش ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اگر گم ہو گئے میں بات کروں گی تو لڑائی پڑ جائے گی، تو کوئی فساد نہ پڑ جائے. وہ سوچتا ہے کہ اس نے تو کسی سے بات نہیں کی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ چلو جی اب ساس کے نکال دو پیسے، تو ساس کے پیسے غائب ہوں گے، لو جی پھر بہو پر بات آنی شروع ہو جائے گی. بہو گھر میں صفائیاں کرتی، اس نے اٹھا لیا، بہو نہیں آئی ہے، اعتبار نہیں ہے. ہاں جی پہلے تو نہیں اٹھتے تھے، جب سے یہ آئی ہمارے پیسے اٹھنے شروع ہو. تو جنات یہ شرارتیں کرتے ہیں، چیزیں غائب کرتے ہیں، گھر کے اندر نقصان کرتے ہیں. بعض جنات خود تنگ کرتے ہیں، بعض بھجوائے جاتے ہیں کہ آپ ان کو تنگ کریں، یہ تنگ ہوں گے تو ہمیں سکون ملے گا. کیوں کہ وہ حسد کے اندر جل رہے ہوتے ہیں، اور وہ حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون سے نہ رہے، امن نہ رہے، امن برباد ہو. اس کے اندر جو جنت جیسی مثالیں گھر کی دی جا رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں. تو ان جنات سے کام لینا جائز ہے اسلام میں؟ ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ نے تو 1 سیکنڈ میں سوال کر دیا. سوال بہت بڑا ہے. اس کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ ہے کہ جنات سے کام لینے کے لیے 2 طرح کے، پہلے آپ پوری یہ تمہید سن لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارا اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم اس سے اچھا کام لیں گے تو جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا عقیدہ اور یقین اللہ پر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے یقین اٹھا کر
جنات پر لے آئیں کہ جی میرے تو سارے کام یہ کرے گا، نہیں، جنات پر لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جب تک اپنا عقیدہ یہ رکھیں گے کہ ان کو جو طاقت دی ہوئی ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ جو کام کر سکتے ہیں وہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، عقیدہ یہ رکھیں، اعتقاد اپنے درست رکھیں، عقائد اپنے درست رکھیں، اس کے بعد اگر آپ ان سے کام لیتے ہیں، وہ بھی نیک کام ہو، برا کام نہ ہو، گھر اجاڑنے کے لیے نہ ہو، بربادی کرنے کے لیے نہ ہو، تو بالکل کام لیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اور بلکہ فتاوی محمودیہ کے اندر بھی حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے، اور فتاوی محمودیہ کے اندر بھی لکھا ہوا جائز ہے، دیگر فتاوی جات کے اندر بھی اس کے بارے میں باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں کہ جائز ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال جو کہ مجھے ایک خاتون کی جانب سے میرے ان باکس ٹک ٹاک آئی ڈی میں آتا ہے، سوال ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی غلط حرکات ہوتی ہیں یا میں کسی کے ساتھ فزیکل ہوتی ہوں، لیکن وہ کوئی انسان یا کوئی مرد نہیں ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ہم بستری کرتے ہیں خواتین کے ساتھ یا ان کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں؟ بالکل، سوال جو آپ کا آیا ہے یہ بہت خطرناک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب پوری ایمانداری سے دوں تو آپ حیران ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی ہیں۔ میں نام نہیں ان کے لینا چاہتا، واللہ میں آپ کو اگر قسم کھاؤں تو میں ہانس نہیں ہوں گا، اتنے مریض آتے ہیں، ان میں سے کوئی 50% مریض خواتین اور مرد ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جن حرکتوں کو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ ایز اے استاد، ایز اے رہنما آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں، آپ ہمارا نام کہیں پر نہ لیجیے گا، لوگ ہماری طرف غلط چیزیں منسوب کریں گے۔ بالکل عورتوں کے ساتھ جنات کا ہم بستری کرنا ثابت بھی ہے، اور ہزاروں خواتین میرے پاس خود علاج کے لیے آئی ہیں جن کے ساتھ جنات باقاعدہ طور پر غلط حرکتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور غلط طریقے سے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ان کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے رات کو فیل ہوتا ہے، مجھے خواب میں آتا ہے، یا میں اس طرح کے برے برے خواب دیکھنے لگ جاتی ہوں، تو اس کا عمل کیا ہے؟ اور اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو غسل یا حمل کا کیا بیان ہے؟ اس کے بارے میں ہماری مستند جو ہمارے فتاوی جات ہیں اس کے حوالے سے میرے سامنے ایک چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے تو اگر عورت کو انزال ہو جائے، یعنی کہ عورت کا بھی خروج ہو جائے، تو اس کو غسل واجب ہوگا، اگر نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ جنات کے ذریعہ سے حمل واقع ہونا ممکن ہے، حمل بھی واقع ہو سکتا ہے، شادی شدہ خاتون کو یا کواری کو؟ دونوں کو ہو سکتا ہے۔ ہزاروں قصے میرے پاس بھی موجود ہیں، ہزاروں۔ میرے پاس ایک قصہ ہے، لاہور کا ایک ایریا ہے اور بڑا روپوش ایریا ہے، اور میں وہ ڈیفینس ہے، اور وہاں پر مجھے کسی نے بلایا اور کسی دوست کے ریفرنس سے میں گیا، وہاں پر میں گیا تو ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں تقریباً 7 شادیاں ہوئی ہیں میری، 7 کے 7 مرد میرے ساتھ رہ نہیں سکے۔ میں بڑا حیران ہوا، پہلے تو مجھے تجسس ہوا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں نقاب اتار کر آتی، آپ کو دکھاتی۔ اللہ نے مجھے بہت حسن دے رکھا ہے۔ اس کے والد بیٹھے تھے، اس کے بھائی بیٹھے تھے، اور پلس اس کی ایک بڑی سسٹر ہے، اور ایک اس سسٹر کا ہسبینڈ تھا، وہ بھی بیٹھے تھے، یہ اتنے افراد بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے بہت حسن دے رکھا ہے، اتنا دے رکھا ہے، اور اتنا ہم مالدار ہیں کہ ہم چاہیں تو ہم بندہ یعنی کہ جتنے مرضی پیسے دیں، ہم نے یہ کیا ہے۔ اس نے کہا پہلے میرے خاوند کے ساتھ جب میرا نکاح ہوا تو وہ خاوند میرے قریب نہیں آ سکتا تھا، لیکن میرے ساتھ پوری ہم بستری ہوتی تھی باقاعدہ طور پر۔ اس نے کہا میرے کپڑے خراب ہوتے تھے، میں صبح اٹھ کے غسل کرتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن میرا خاوند جب کہتا کہ میں قریب آنے کی کوشش کرتا، کوئی اس کی گچی دباتا، کوئی اس کے ہاتھ پکڑ کے کھینچتا، کوئی اس کو زمین پہ پھینک دیتا بیڈ سے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے، حالانکہ نہ سوراخ ہے پیٹ پہ، نہ کوئی زخم ہے، نہ کوئی نشان ہے، لیکن اس کے کہا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری رائٹ سائڈ پہ میرے پیٹ کے یعنی کہ یہ کمر کے نیچے جا کے جو پیٹ کا حصہ ہے شروع ہوتا ہے، وہاں سے کوئی چیز اندر گھستی ہے، اور جب وہ چیز گھستی ہے تو مجھے کائنات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ مجھے باپ نظر آتا ہے، نہ بھائی نظر آتا ہے، نہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی، نہ مجھے خاوند نظر آتا ہے۔ لیکن جب وہ چیز نکلتی ہے
تو وہی چیز نکل کر میرے پاس ایک باقاعدہ طور پر ایک مرد بن کر بیٹھ جاتی اور جو میرے مرد کو یعنی کہ میرے خاوند کو مارتی ہے. کہتی وہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی, ہم نے دوسرا نکاح کیا کچھ عرصے کے بعد, دوسرے نکاح میں بھی سیم یہی پوزیشن ہوئی, ہم نے سوچا کہ شاید اس کے ساتھ معاملات ہوں گے, دوسرے نکاح میں بھی سیم, تیسرے کے ساتھ بھی سیم, چوتھے کے ساتھ بھی سیم, پانچویں کے ساتھ بھی, چھٹے کے ساتھ بھی سیم. کہتی ساتویں نمبر پر ہم نے غریب آدمی, بالکل غریب آدمی, میرے بھائی نے, اس کا بھائی اٹلی میں ہوتا ہے, اس نے کہا میرے بھائی نے یہ کہا میں جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسا بندہ تلاش کریں جو غریب ہو, بالکل غریب ہو, ہم اس کی مدد کریں گے, کاروبار کروائیں گے, سارا کچھ کروا کے دیں گے, وہ بندہ نا ہمارے ساتھ جو ہے نا میری بہن کے ساتھ شادی کر لے. بڑا اچھا گھرانہ ہے, ایسے بڑے سلجھے ہوئے لوگ, باشرہ لوگ, سارے لوگ جو ہے نا عورتیں پردے میں ان کی ہوتی ہیں, گھر کے بڑے اچھے افراد لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کے ساتھ شادی کی. اب ایک غریب آدمی کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ اور اچھی لائف چاہیے ہوتی ہے, ہر بندے کی خواہش ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے رکشہ ہٹوایا, رکشہ چلاتا تھا وہ, رکشہ ہٹوایا, رکشہ ہٹوا کر اس کو ہم نے گاڑی لے کے دی, اپنے دفتر میں ایک چھوٹا سا ان کا کام تھا یہاں پر, اس کے اندر ہم نے اس کو کیئر ٹیکر رکھا, ہم نے اس کو ذمہ داریاں دی, 2-3 گھر تھے ہمارے, ہم نے اس کی چابیاں دی اس کو, ہم نے کہا کہ بس تمہارا کام کچھ نہیں ہے, تم نے اس کے بل اتروانے, یہ کرنا وہ کرنا, تو بس ہماری بہن کے ساتھ رہو شادی کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک دن بھی, وہ پہلی رات سے لے کر 3 ماہ تک وہ شادی برقرار رہی ہے, 3 ماہ میں ایک دن بھی وہ بندہ میرے بہن کے ساتھ یا وہ عورت بتا رہی تھی میرے بیڈ کے اوپر آ کے نہیں بیٹھ سکتا رات کے وقت. دن میں وہ کہتے ہیں ہم بیٹھتے تھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دن کے وقت بھی وہ, یعنی کہ جب ایسا ماحول ہوتا تھا میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا تھا تو کوئی چیز اس کو حقوق نہیں ادا کرنے دیتے. ہزاروں واقعات ایسے, اتنے واقعات ہیں میرے پاس, یقین کیجئے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ 10 گھنٹے کی بھی ہو جائے گی تو میرے پاس واقعات نہیں ختم ہوں گے. ملیشیا میں میرے پاس چائنیز خاتون کا واقعہ موجود ہے, سنگاپور میں میرے پاس برونائی کی ایک خاتون ہے, اس کا واقعہ موجود ہے, ساؤتھ افریقہ کی خاتون ہے, باقاعدہ انڈین خاتون ہے, وہیں پہ پیدا ہوئی, وہاں کی نیشنلٹی ہے, وہاں پر اس کی گوشت کی فیکٹری ہے, گوشت پیکنگ ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے کیوبز بن کے گوشت پیکنگ ہوتی ہے, اس کی وہ آنر ہے, اس کا قصہ ہے. آج تک وہ شادی نہیں کر سکی, جہاں پر شادی ہوئی یعنی کہ شادی کو بچ نہیں سکی, جہاں وہ شادی کرتی تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے طلاق ہو جاتی. اچھا مفتی صاحب، یہاں سے آپ نے بتایا کہ شادیاں بچتی نہیں ہیں، طلاق ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کچھ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، کچھ لڑکیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ رشتے آ جاتے ہیں، بات نہیں بنتی، شادی نہیں ہوتی، یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آتا، لڑکی ایریٹیٹ ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ یہ سارا معاملہ جو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، شادی آپ کو کرنی پڑتی ہے، یہ ہمارے اسلام میں بھی جائز ہے. تو کیا جنات کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب؟ اچھا، میں جو پہلے بات کر رہا تھا میں اس کو ذرا ختم کر لوں, جو ہماری فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے وہ میں بات کر دوں, وگرنہ وہ انکمپلیٹ بات اچھی نہیں رہے گی. بالکل. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے, یعنی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پیٹ کے اندر جو حمل ہے یہ جن کا ہے, اگر وہ دعویٰ کرے تو اس کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ورنہ دنیا میں بہت فتنہ برپا ہو جائے گا. دیکھیں ایک اس کے اندر بہت بڑا, یعنی کہ ہر گناہگار عورت کہے گی کہ اس سے جو ہے نا وہ جن نے جمع کیا ہے. کسی کا دعویٰ یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو پتہ کیسے چلے گا کہ لڑکی بد کردار نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت بڑی ایک قصہ آپ کو سنا رہا ہوں, مزیدار قصہ ہے, میں پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. ایک حکیم تھے, بہت بڑے حکیم تھے, اتنے بڑے حکیم تھے کہ اس کو چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کے دربار پر آنے کے لیے, ان کے پاس آنے کے لیے ان کو لائن میں لگنا پڑتا تھا. لائن میں لگنا, یہ قصہ مجھے میرے والد صاحب نے سنایا. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس حکیم صاحب سے خود وہ قصہ سنا. تو اب یعنی کہ میں اس کی سند بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ان کے پاس نا پشاور سے کچھ پٹھان آئے, اس کے پاس اس وقت پجارو ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ پٹھان آئے کچھ, انہوں نے آ کر کہا کہ ہماری یہ بچی ہے, پریگننٹ ہے, آپ اس کو چیک کرو, ہم اس کو قتل کریں گے اگر یہ پریگننٹ نکلی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ پریگننٹ. تو انہوں نے کہا کہ لائن میں لگو. انہوں نے کہا ہم تو پٹھان, ہم ماریں گے, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں, ہمیں جلدی ہے, اس کو ہم قتل کرنے لگے. انہوں نے کہا پہلے آپ لائن میں لگے. وہ لائن میں لگوائے, انہوں نے انتظار کیا, ان کا نمبر آیا. انہوں نے, ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, انہوں نے اس بچی کی نبض دیکھی. انہوں نے کہا یہ بچی پریگننٹ ہے تو میں آپ کو کچھ وقت تک بتاؤں گا, اس کو کہو کہ نا میرے گھر چلی جائے. ایک رکا لکھ کے دیا انہوں نے, انہوں نے گھر چلی جائے. گھر چلے گئے. گھر جا کر انہوں نے نا رکے کے اوپر لکھا تھا جب تک میں نہ آؤں اس بچی کو دودھ پلاتے رہے. جب تک میں نہ آؤں, چاہے جتنا پی سکتی ہے اس کو دودھ پلانا ہے آپ نے, جب تک میں نہ آؤں.
اور آپ نے اس کو بیٹھنے نہیں دینا, وہ گھر چلے گی. ان کی بیوی نے اس کو دودھ پلانا شروع کر دی, نہ پیتی تو اس کو مارتی, دودھ پیو. وہ کہتی حکیم صاحب نے لکھا ہے یہ بات, جب تم دودھ نہ پیو تو میں ماروں گی. وہ کرتے کراتے حکیم صاحب 2.5-3 گھنٹے کے بعد آئے, 2.5-3 گھنٹے وہ دودھ پیتی رہی. انہوں نے پٹھانوں کو کہا ہو, چلے گئے. وہ جب گئے وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو وہ اتنا دودھ پی چکی تھی کہ اب اس کو الٹی آنے والی تھی. انہوں نے کہا نہیں اور پلاؤ اس کو. وہ پلاتے رہے, آخر کار اس کو الٹی آئی. اس کو جب الٹی آئی تو الٹی کے ساتھ اتنا لمبا سانپ نکلا, اور انہوں نے کہا کہ اب اس بچی کی نبض دیکھیں. نبض دیکھی, انہوں نے کہا جی بچی اب پریگننٹ نہیں ہے. آپ رہتے ہیں پہاڑوں میں, آپ کی بچی نے کسی ندی سے پانی پیا, اس کو پتہ نہیں چلا, اس پانی کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹا سا سانپ کا کوئی بچہ اس کے پیٹ میں چلا گیا, جس نے سالوں میں بڑا ہونا تھا. اس کو خوراک ملتی رہی, وہ بڑا ہو گیا, اور آپ کو لگا کہ یہ عورت پریگننٹ ہے, اس نے کسی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے, لہذا آپ اس کو قتل کرنے لگے تھے. آپ میرے پاس نہ آتے تو آپ نے تو قتل کر دیا تھا. ایسے کیا؟ اب آپ اگر چاہتے ہو یہ بچی لے کے جانی ہے تو آپ کو میں جانے نہیں دوں گا, یہ میری بیٹی ہے, میں اس کا نکاح کروں گا, میرے گھر سے اس کی ڈولو. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہر حال میں یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی, ورنہ میں کیس لڑوں گا آپ کے خلاف. آپ تو قتل کر چکے تھے, یہ تو میں نے اس کو بچایا ہے. تو انہوں نے وہ باہمی مشورے سے وہ بات مانی گئی. تو انہوں نے اپنی اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنایا, اپنے گھر سے اس کی شادی کی. ان کی اولاد نہیں تھی تو اپنے گھر سے ان کے ہاں اس بیٹی کی برات نکلی. تو وہ اتنا, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. بعض دفعہ خواتین کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میری شادی جو ہے نا وہ کسی نے رکوا دی ہے, تو بعض دفعہ رکوائی گئی ہوتی ہے. اب اس کو آپ نے تلاش کیسے کرنا ہے کہ میرا کوئی دشمن ہے یا نہیں, اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں میں بتا رہا ہوں. بالکل. پہلے تو لفظ ہے, ایک اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو, آپ نے 1100 مرتبہ دن میں پڑھنا ہے چلتے پھرتے. 21 دن پڑھنا ہے, اجازت ہے سر عام, جو پڑھنا چاہے میری بہن وہ پڑھ سکتی ہے. 21 دن پڑھنا ہے, روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور آپ کی ابتدا بھی یا لطیف ہو اللہ کے اس نام سے ہو, اور آپ کے انتہا سوتے ہوئے بھی آپ کچھ پڑھ رہی ہوں یا لطیف ہو پڑھ رہی ہوں, تو آپ نے سو جانا ہے. انشاءاللہ 11 دن کے بعد آپ دیکھیں گی رشتے کے دروازے ایسے کھل جائیں گے کہ جیسے آپ کو لگے گا کہ اگر کوئی بندش ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی, اگر کوئی وسوسہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, خود آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میرا رشتہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, جتنے بھی وظائف بتائے گئے وہ آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ جائیں گے, ہم لکھ کر لگا دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. تو جی, آج ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر نقشبندی صاحب موجود تھے, جن سے ہم نے اپنی عوام کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا, اور ہماری عوام کے جو مسائل تھے ان کے حل بھی ہم نے آپ کو پروگرام میں بتائے. مزید آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے, تاکہ آنے والا نیا پروگرام ہمارا جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.